بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیاست کے اندر یوں تو بہت ٹھہراؤ ہے، سٹیٹس کو ہے، یعنی کہ کوئی زیادہ پوزیشن پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہو رہی۔ ایک ہی تبدیلی آئی تھی، وہ 10 اپریل کو آئی تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر دوسری اس میں تبدیلی 2 دن بعد آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد اس کو اس نظام کو ہلانے جلانے کے لیے تگ و دو تو بہت ہوئی، لیکن اس کے اندر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے اس کو کھاڑ پھینکنے کے لیے بہت سٹرگل کی، اتنی سٹرگل کی کہ واقعی اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ خود وہ کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ جلسے کر چکا ہوں ان 8-9 مہینوں کے اندر۔ بہرحال ان کا مطالبہ تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا جی کہ ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا شدید دباؤ، بلکہ ایسی بدزبانی کی عمران خان صاحب نے جو کبھی پاکستان کے اندر نہ دیکھنے میں ملتی تھی نہ سننے میں، اور سوشل میڈیا تو انہوں نے ایسا انلیش کر دیا، اس طرح ان کو کھلا چھوڑ دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا، ہماری دشمن قوت بھی شامل ہو گئی، ہمیشہ جو ہوتا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ٹکے ٹوکری کر کے رکھ دیا گیا۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ تو ایسی غلیظ اور ایسی تکلیف دہ کیمپین چلی، خصوصاً جنرل باجوہ کے خلاف اور ان کے چند ساتھی جرنیلوں کے خلاف، تو نہ کسی لکھے میں تھے نہ پڑھے میں تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اس میں 25 مئی کو دن یاد رکھیں کہ اس کا ذکر آج بھی ہم کریں گے، جس کے حوالے سے آج پھر بات کریں گے۔ ان کو یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا اور پھر وہاں سے کے پی سے نکلے 25 مئی کو، 26 مئی کی صبح کو پہنچے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے لوگوں کو لانے والا 30 لاکھ کا، اس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ 3000 بندے بھی نہیں تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بمشکل 6-7 ہزار بندے تھے۔ 26 مئی کو اس میں وہ انسانوں کا سیل رواں تو لا نہیں سکے۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ لیکن انہوں نے اپنی سٹرگل جو ہے جاری رکھی، اور ہر ایک کے اندر اس کے اندر ایک ہی ان کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کرایا جائے۔ بہرحال الیکشن نہ ملے، تو اس لحاظ سے میں نے کہا جی آج کے دن پہ 26 نومبر کو نکلے، اور بظاہر 26 نومبر وہ راول پنڈی گئے تھے تعیناتی رکوانے کے لیے۔ راول پنڈی یہ خاص ہے، انہوں نے خاص کیا، اور پھر ان کو یہ بھی سہولت تھی کہ صبح پنجاب میں اور صبح کے پی میں ان کی حکومت تھی۔ 25 کو البتہ پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی، اس کا رونا آج تک روتے ہیں۔ آج پرویز الہی صاحب نے اس کے حوالے سے دوبارہ بات کی ہے، اس کو چونکہ ہم نے آخری ہمارا موضوع وہی ہے، اسی پہ ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، تو اس میں ذکر آئے گا۔ لیکن 26 نومبر کو جب وہ تعیناتی رکوانے کے لیے آئے تھے تو اس سے پہلے بھی الیکشن جیت چکے تھے، ضمنی الیکشن، بہت اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے میں ہی پاکستان کے اندر واحد لیڈر رہ گیا ہوں، باقی سارے مارجنلائز ہو گئے ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا کی حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا نے تو یہی تاثر دیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ بنی کہ 26 نومبر کو آئے تو پھر وہی بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 4-5 گھنٹے جلسہ گاہ کے پڑوس میں گھر میں بیٹھے رہے کہ بندے اکٹھے ہوں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ سب کو انہوں نے کہا تھا، لوگ اپنی اپنی طرف سے نکل آئے تھے۔ اس دن تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کارواں آ رہا تھا یا ایک مارچ آ رہا تھا اور لوگ اپنی گاڑیوں سے نکل نہیں سکے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو انتظار کر رہے تھے۔ شاہ قریشی صاحب نے کہا کہ روکا جا رہا ہے۔ اب کیا کون روک رہا تھا؟ راول پنڈی کے پی سے آنا تھا، ہر جگہ ان کی حکومت، پنجاب سے آنا تھا، راول پنڈی پنجاب کا حصہ۔ عمران خان صاحب خود بھی آئے تو انہوں نے کہا جی لوگ پہنچ نہیں سکے۔ پھر ان کو غصہ بھی آیا، لوگوں کو انہیں جھاڑا بھی صحیح۔ ان کا خیال ہے کہ میں اتنا مقبول ہوں تو لوگ کیوں نہیں آتے؟ دونوں قصوروار ساری اپنی قیادت کو ٹھہرا دیا تحریک انصاف کے۔ میرے سے موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ یہ وہ سٹیٹس کو نہیں تبدیل کیا جا سکا، کسی طور پہ بھی سٹیٹس کو کے اندر تبدیلی نہیں آئی، وہی شہباز شریف کی حکومت تھا۔ البتہ پنجاب کے اندر تھوڑے سے ٹائم کے لیے پنجاب کی حد تک ایک تبدیلی آئی تھی۔ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس کو پھر عدالتوں نے، اور پھر ظاہر ہے کہ پتہ چلا کہ باجوہ صاحب بھی انہی کے حمایتی تھے، بلکہ حامد میر صاحب تو کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے تو حکومت بچانے کے لیے تگ و دو کی، لیکن عمران خان صاحب کہ اجزائے ترکیبیں اور ہیں، وہ باجوہ صاحب کو اس کے باوجود گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس کے لیے باجوہ صاحب نے کچھ کیا، یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کا مطمئن ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ عمران خان صاحب چونکہ خود ان کی تالیف قلب نہیں ہوئی، وہ خود مطمئن نہیں ہوئے، تو وہ باجوہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن جتنے اس وقت شواہد ہیں اس میں یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی جو بڑی ٹلٹ تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف تھی، پرویز الہی صاحب کو بھیجا کہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور میرا خیال تھا کہ ہفتے کے اندر کر دیں گے۔ جب آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو وہیں کرتے، کیونکہ وہاں نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا ادھر میں نے تو اگلے دن ہی جیو
کہ اپنے پروگرام میں کہا، اپنے ویلاگ میں کہا، میرے سارے پرانے ویلاگز ہیں، میں نے کہا جی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار درمیان میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو اس کے اندر حائل ہیں، بہت ساری چیزیں حائل ہیں۔ خیر اب صورتحال یہ ہے کہ اس دوران پرویز الہی صاحب نے انٹرویو بھی دیے اور اس کے بعد انہوں نے انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، بہت بری طرح سنپ کیا انگریزی میں، یعنی کہ ان کو جو کہنا چاہیے کہ گندے انداز میں ٹوکا، ان کو ایسا ٹوکا کہ جیسے کوئی عجیب و غریب۔ انہوں نے باجوہ کے پہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ سان فراموش ہیں، کیا کیا زبان میں جو آیا انہوں نے کہا۔ پھر امام بخاری کے پروگرام میں جس دن عمران خان صاحب نے دونوں چیف منسٹر کو لیفٹ رائٹ بٹھایا، پنجاب کے اور کے پی کے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اگلے ہفتے جو ہے جمعرات کو اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں۔ جس نے کرنی ہوتی ہے اس دن میں نے کہا تھا جی اگر انہوں کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے اپنے اندر یکسوئی نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں جی مجھے اللہ لکھ کے دے، میں یہ اناؤنس کرنے لگا ہوں ڈیزالو کرنے کا۔ اس دن نہ ووٹ اور نو کانفیڈنس آئی تھی، نہ گورنر پنجاب نے ووٹ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا۔ وہ ایک ہفتہ اچھا وہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے ان کو چونکہ احمق بنانا، ان کو میں نے کہا نہیں جی وہ لڑنا آتا ہے، وہ لڑ رہا ہے، اچھا لڑ رہا ہے، سیاست کی ABC نہیں جانتی، انتہائی احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایون پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ بھی غیر سیاسی احمقانہ تھا، اس میں عمران خان صاحب کے نقصان بھی جانا تھا اگر یہ تحلیل بھی ہو جاتی۔ وہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے کنونس کر لیا۔ پہلے تو ان کو کسی سے منوایا جی مارچ اپریل تک نہ کریں، اس کے بعد دیکھ لیں گے ہمارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہی، یہ بھی کہا کہ 90% لوگ اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے۔ اس واقعے سے پہلے، اس پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا کہ دونوں چیف منسٹر بلا کے لوگوں نے سمجھے تحلیل ہو رہی ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا، میں نے کہا حضور کرنی ہوتی تو آج کر دیتے۔ ایک ہفتے کا مطلب ہے کہ سیاست میں صبح سے لے کے شام کا کرنا جو ہے لانا ہے جوئے شیر کا، یہ مشکل ترین کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ چنانچہ چند دن کے اندر جو گیم ہوئی ووٹ کانفیڈنس لینے کے لیے، گورنر پنجاب نے کچھ جاری کر دیا، کچھ تحریک عدم اعتماد آ گئی، پھر انہوں نے گورنر پنجاب نے نہ لینے پر ڈی نوٹیفائی کر دیا، پھر عدالت میں چلے گئے، عدالت نے پھر پرویز الہی کو پابند کیا کہ 11 جنوری تک آپ جو ہیں تحلیل نہیں کر سکتے اور تب تک آپ جو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اتنے میں طے ہو گیا کہ 9 فروری کو پرویز الہی صاحب ووٹ اور نو کانفیڈنس لیں گے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ چند ایسے یعنی کہ وحدت المسلمین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کو عمران خان صاحب کے لگایا ہوا ہے، لیکن جتنی پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ لگی ہوئی، چاہے پرویز الہی صاحب ہیں، چاہے وحدت المسلمین ہیں، ان کی حدود و قیود متعین ہے۔ چنانچہ جب پرویز الہی صاحب نے امام بخاری کے پروگرام میں آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ جی مجھے جب وہ گئے جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا، جس دن عمران خان صاحب نے تقریر کرنی تھی پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا کے اور محمود خان کو ساتھ بٹھا کے، اس سے ایک دن پہلے پرویز الہی صاحب اسلام آباد گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے، تو واپس آ کے انہوں نے مہر بخاری کو اسی رات فون کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، یعنی کہ یہ بات طے ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب کو انہوں نے پھر کہا جی اب تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا اس دوران عمران خان صاحب جو اپنے اندر بھی کوئی ان کے اندر کوئی یکسوئی نہیں تھی، وہ بھی ذہن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ اچھا ہے برا ہے، کیونکہ ظاہر سیاسی اہلیت ہے نہیں، نالائق ترین آدمی ہے عمران خان صاحب سیاست میں، سیاست کی ابجد سے نہیں واقف، بالکل نابلد ہیں۔ چنانچہ ان کو جب بتایا گیا کہ آپ کی 2 جگہ حکومتیں ہیں اور ساتھیوں نے بتایا، اور پھر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان، آپ کو چاہیے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کا دال دلے چل رہا ہے، آپ کا ابھی تک چاہے الیکشن نہیں بھی ہوئے آپ کی سیاست کو توتی بول رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ذہن میں پچھلے 5-6 مہینوں سے ایک ہی چیز سوار ہے کہ مجھے یہ نااہل کر رہے ہیں، وہ کر دیں گے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں نااہل ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ یہ پاکستان کسی کے استعمال میں نہ رہے، نہ کوئی ڈیفالٹ ہو جائے، کوئی مارشل لا لگ جائے، کوئی ایمرجنسی لگ جائے، کسی قسم کی چیز آ جائے۔ انہوں نے ہر طرح کے جتن کر لیے، بہت ساری کوششیں کر لی، ساری افواہیں پھیلی، باجوہ صاحب اور ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ آخر تک باجوہ صاحب ان کے ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے سلسلے میں کس طرح جو ملی بھگت کر کے اور اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب نے کے ذہن میں ایک خاکہ تھا۔ جب آیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں جو گورنر ہے اس نے جو پرویز الہی صاحب کو کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، یہ مسلم نون کی اور پرویز الہی کی ملی بھگت ہے،
اس میں دو رائے نہیں، میرے وی لاگ دیکھ لیں، میں نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک ساتھ جمع کرا دی مسلم لیگ نے، رات کو پرویز الہی صاحب کا پیٹ جو ہے جنہوں خود ہائر کیا ہوا ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی، وہ بندہ جو ہے رات کو ڈپٹی سیکرٹری جو ہے 10-11 بجے بیٹھا ہے خود دفتر کھول کے پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو اپلیکیشن وہ وصول کرنے کے لیے، جو انہوں نے دستخط کرا کے مسلم نون کے رانا مشہود خان نے آ کے اسمبلی میں جمع کرے۔ تو میں نے تب کہا، اور سبطین خان جو ہے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں، جن کو اسپیکر بنایا گیا، وہ بھی پرویز الہی کے ساتھ اندر سے ہیں، اوپر سے محمود الرشید صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، جتنے بڑے بڑے ایم پی ایز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمران خان صاحب ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی چلاکیاں کر رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر کر کے، اور اندر سے عمران خان صاحب یہ کنونسڈ ہیں کہ جی مجھے اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے، ان کو نکلنا نہیں جاتا۔ اب وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ایک اور بات۔ اچھا ہاں، پرویز الہی صاحب نے اس دوران میں بہت ہی لے دے ہوئی، پرویز الہی صاحب نے 2-3 سخت انٹرویو دیے جہاں عمران خان صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا خبردار اگر باجوہ کا نام لیا۔ آپ نے دیکھا کل بھی عمران خان صاحب نے ہر حد کو چھوا، باجوہ کا نام نہیں لیا، اب باجوہ کا نام انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب نے باقاعدہ یہ تلخ لہجے میں کہا کہ آپ نے باجوہ کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ قطع نظر اس کے کہ کل کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر اتنے تضادات تھے، اتنے اپنے تضادات تھے۔ یہ تو بتا دیا کہ کل بھی میں نے بتایا کہ جی رائفل کی 2 گولیاں نیچے پڑی تھیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ رائفل چلائی کس نے تھی، وہاں پہ کس کے پاس تھی۔ آخر وہاں پہ جو کوئی 3-4 درجن وہاں پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور ساری اکٹھی ہو چکی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر وہ کون سی جگہ جہاں پہ گارڈ کو بھی گولی چلاتے دکھایا گیا ہے، عمران خان صاحب وہی ماننے پر تیار نہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جی چھت پہ گولیاں پڑی تھیں، جو بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں ڈی پی او نے کہا جی چھت پہ نہیں ہے، سب نے کہا چھت پہ نہیں ہے۔ تو ان کی جے آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کے بھی تحفظات، عمران خان صاحب بھی پوری طرح اس میں وہ نہیں کر رہے، بلکہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ فرما رہے تھے جی عدالت میں جانے سے پہلے عمران شاہد نے دنیا ٹی وی پہ جے آئی ٹی رپورٹ کیسے دکھا دی۔ اچھا انہوں نے جو دکھائی اسی جے آئی ٹی کو دکھایا، اور اسی کے جواب میں عمران خان صاحب ان کے جو وزیر تھے وہ تیسرے چوتھے دن جے آئی ٹی کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ تو یہ سوال ادھر ہی پیدا ہوا کہ آپ نے کیسے وہ جے آئی ٹی جو کی رپورٹ ابھی عدالت میں نہیں گئی تو آپ نے کیسے بتا دی، آپ کے عمر چیمہ صاحب نے کیسے بتا دی، فواد چودھری صاحب نے کس طرح اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی اور اس کی تفصیلات بتا دی۔ برقطع نظر اس کے کہ وہ جہاں پہ وہاں بھی کنٹرڈکشن تھی، لیکن مونس الہی نے اپنی انٹرویو میں کہا جی عمران خان صاحب جس کو چاہے ڈی پی او لگا دیں، جس کو چاہے ایس ایچ او لگا دیں، ان سے ایف آئی آر کروا لیں۔ تو یہ بات جو ہے، اور وہ بے بسی کے جی وہ ڈی پی او بات نہیں مان رہا، وزیر اعلیٰ بھی اپنا ہے اور اس کے بعد یہ حکومت میں بھی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے وہ تضادات ہیں، اور پھر اس کے اندر تضادات اپنی ہی باتوں کے اندر اس ایک بات کو وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں اپنی ہی بات کی۔ تو چنانچہ پرویز الہی صاحب نے 2-3 سخت انٹرویو دیے، مونس الہی نے سخت انٹرویو دیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے اوپر سے وہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے کچھ چیزوں سے صرف نظر، کچھ اندرون خانہ ان کا لڑائی جھگڑے اور کہیں آ کے جو ہے ایک دوسرے کو پھر ایک منافقانہ طریقے سے ہینڈل کرنا۔ اب پرویز الہی صاحب نے کل ایک بڑا سخت بیان دے دیا، جو کہ آج بلکہ میرے خیال آج صبح آیا، یا میں نے تو آج صبح دیکھا۔ اس نے کہا جی کہ یہ جو بات ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ووٹ جو میں کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لوں گا، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کیوں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لوں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف والوں کو 25 مئی سے سبق سیکھنا چاہیے، اتنی زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ اب زبانیں اب کس کس کی نکلی ہوئی تھیں؟ آیا عمران خان صاحب کی زبان شامل ہے؟ انہوں نے ضرور عمران خان کو ذہن میں تھا کیونکہ فوراً ہی کہہ دیا عمران خان صاحب قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے لیڈر ہیں، یعنی قائد اعظم کے برابر کے لیڈر ہیں، وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا۔ اصل بات کہہ دی، یہ خاص اس کا طریقہ واردات ہے چودھری پرویز الہی کا کہ وہ بات اسی طریقے کرتے ہیں کہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر تھوڑا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی یہی کرتے ہیں، تو چنانچہ ان کو ٹریٹمنٹ بھی وہی مل رہی ہے، ان کے ساتھ برتاؤ بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی زبانیں نکلی ہوئی تھیں 25 مئی کو، یعنی کہ پنجاب کے اندر جب آپ کی حکومت نہیں تھی تو آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ عمران خان صاحب کی زبان نکلی ہوئی تھی، ساری باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمارے پہ ظلم ہوا، ہمیں مار پڑی ہے، عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے، حماد اظہر بھی کر رہے تھے، یاسمین راشد بھی کر رہی تھی، نیچے اوپر سارے لوگ کر رہے تھے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب نے کہا، عمران خان صاحب کو اس کا غصہ ہے۔ آج انہوں نے کمال کا دیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تعلیل نہ کی تو تحریک انصاف کے لوگ ریزائن کر دیں گے۔
میرا خیال عمران خان پھر پھنس گئے، یعنی کہ آج انہوں نے ایک اور نئی پاک چھوڑ دی کہ تحریک انصاف کے لوگ ڈیزائن کر دیں گے۔ اب میں اس کو بتا دوں، یہ ساری باتیں، اس کی تفصیلات زیادہ ڈالوں کم ڈالوں، یہ ساری چیزیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ عمران خان صاحب کو کوئی اصول نہیں ہے۔ ان کے تو کہتے ہیں نا، ان کے ایم این اے خریدے گئے، اور طارق جمیل صاحب نے بھی روحان رو رو کے کہا کہ قوم پہ عذاب وقت آیا چاہتا ہے۔ آپ نے پتا تھا جو آڈیو لیکس آئی تھی جب عمران خان صاحب نے 50 کروڑ کے 5 بندے خرید لیے تھے، 50 کروڑ کے ایم این ایز، اپنے ہی ایم این ایز یا یا دوسرے اتحادیوں کے، اور کہا جی باقیوں کو کہا جی 5 بندے آپ خریدیں، جو ساتھی بیٹھے تھے شاہد قریشی، اسد عمر اور باقی لوگ، کہ آپ 5 بندے آپ خریدے، 5 میں نے خرید لیے۔ یہ آڈیو آئی ہیں، عمران خان صاحب نے ان سب کی توثیق کی ہے کہ میری آڈیو میں ریکارڈنگ ہوتی رہی وزیر اعظم ہاؤس میں، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خرید و فروخت کے جو چرچے ہیں پچھلے 7-8 سالوں سے بے شمار دفعہ ہو چکے ہیں، سینیٹرز کو سے پیسے لے کے انہوں نے سینیٹ کے ٹکٹ دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے چکر جو تھے انہی کے ہیں جن کے اوپر کوئی کیسز ہوئے ہیں اور جو گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی 5 کروڑ کے ایم این ایس اپنے لیے خریدے تھے اپنے آپ کو بچانے کے، وہ تو علیحدہ بات ہے، بچ نہیں سکے کیونکہ میرا خیال ہے ہاتھ کوئی لمبا ہی پڑ گیا تھا ان کے مخالفین کا ان کے اوپر۔ اب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے اوپر انہوں نے وار کیا، انہوں نے کہا جی اب پھر کے جی میں سارے ایم این ایس کی ریزائن کرا دوں گا۔ نہیں کرائیں گے، لیکن ایک چیز آ گئی کہ جو اختلافات ہیں ایک دوسرے کے اوپر، طنز و تشریح کے جو تیر ہیں وہ بالکل ایک تاک کے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے، اور ایک دونوں طرف سے ایک ہلکی سی ہذیانی کیفیت بھی آتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ پہلی بات تو یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے، یہ پیپلز پارٹی سمیت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت بھی قائم رہے گی اور اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی، نہ عمران خان صاحب کو کرنے دی جائیں گی۔ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑی سبکی ہے، حکومت ان کی ہے، اور میں نے جیسے کہا نا وحدت مسلمین کے، آپ نے دیکھا نا کہ 2 ان کی ایم پی ایز ہیں یا 3 ایم پی ایز ہیں جو عمران خان صاحب سے انہوں نے بنوائی ہیں اسپیشل سیٹس پہ، انہوں نے بھی کہہ دیا پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی کہ بظاہر طریقے سے انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کی حد تک انہوں نے کہ ہم نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عدم اعتماد لیا تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب پرویز الہی صاحب کیوں لیں؟ وہ نہیں لیں گے عدم اعتماد۔ اب جو مسلم نون کہہ رہی ہے کہ نہ لیا تو نہیں رہیں گے، یہ صرف اوپر کی زبانی کلامی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہے وہ جس کو کہنا ہے کہ سیبر ریٹلنگ، ہوا میں تلواریں چلائی جا رہی ہیں، ادھر سے 4 بندے آ جاتے ہیں، جو عطا تارڑ صاحب آ جاتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب آ جاتے ہیں، سارے لوگ کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب لیتے ہیں۔ اچھا چودھری فواد صاحب جو ہے انہوں نے بھی 4-5-6 ایم این ایز ایم پی ایز رکھے، ان کو خیال ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب ہٹے تو شاید میرا چانس بن جائے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ 10 ایم پی اے پرویز الہی صاحب نے اگر چودھری شجاعت صاحب سے بچا لی ہیں تو ان کے کیسے ہتھے آئیں گے؟ تو اب وہ تو ان کو تحریک انصاف والے اتنے ہیں، کافی ہے نہیں کہ کچھ وزیر اعلیٰ بنایا جا سکے۔ بہر اس وقت عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا کہ جی ہم ریزائن کر جائیں گے، یہ ایک اور بڑا سیاپا ہوگا۔ ریزائن کر بھی گئے تو کیا ہوگا؟ الیکشن ہو جائے گا، اس میں سے عمران خان صاحب ساری سیٹیں جیت جائیں گے تو اپنی سیٹیں ہیں، اگر اس میں سے اگر 5-10 اور ہار گئے تو عمران خان صاحب مزید پھنس جائیں گے۔ بلکہ مسلم نون نے اگر جیت لے 8-10 تو وہ ان کو پرویز الہی کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی، اپنی سیٹوں سے وہ دوبارہ بن جائیں گے۔ خود بھی تحلیل ہونے کے بعد میں اسمبلی بنے گی تو کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب ہی جیتیں گے؟ تو اس وقت عمران خان صاحب پچھلے 8 مہینے سے اپنی احمقانہ، جذباتی اور اپنی انتقامی سیاست کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے، لوگوں پہ اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے غلطی پہ غلطی کر کے جو ایک ان کا دال دلیہ چل پڑا تھا، کچھ مقبولیت آ گئی تھی، اس کو خرچ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ جی نااہلی سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ سارے اپنے ترکش کے سارے میں تیر چلا دوں اور اس کے بعد دیکھوں میرا کیا بنتا ہے۔ اس اصول کے اوپر وہ اپنی گیم پلان کی ہے، اس اصول کے اوپر چل رہے ہیں، جبکہ پرویز الہی صاحب نے اسمبلیوں کو بچانا ہے۔ حکومت جو ہے وفاقی اور اسٹیبلشمنٹ وہ پرویز الہی کے ساتھ ایک ہی صفحے پہ ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوئے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو ماموں بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب سیاسی جنگ جو ہے
پچھلے 8-9 مہینے میں مقبولیت کے باوجود شکست پر شکست کھائے جا رہے ہیں جوڑ توڑ کی گیم میں. اب ان کو ایک اور شکست کا سامنا ہے کہ اسمبلی تحریر کرنے سے باوجود ہے کہ شاید اندر سے وہ بھی چاہیں کہ نہ ہوں، لیکن چونکہ انہیں سٹینڈ لیا ہوا ہے، ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، تو اور ان کو اس کو پتہ ہے کہ اسے ساکھ ان کی بری طرح متاثر ہوگی. عمران خان صاحب جو ہے تحلیل بھی نہیں کروا پائیں گے پرویز الہی صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو تگری کا نعت نتاتے رہیں گے اور کام جو ہی چلتا رہے گا. اور اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی اور پی ڈی ایم جو ہے اندرون کھاتا گٹھ جوڑ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ حاوی آ چکا ہے. وما علینا الا البلاغ.